الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شرفاء کتاب حضرت مثنوی مولا روم کا درس ہوتا ہے۔ تو آج دفتر نمبر 6 کی آیت نمبر 8 سے ابتدا کی جا رہی ہے۔ در بیان عموم آیا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ۔ اس آیت کے معنی کی وسعت کے بیان میں کہ جب وہ آتش جنگ مشتعل کرتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی عموم سے مراد ہے کہ اس آیت میں جو ذکر ہے کفار کی تحریک جنگ اللہ کی قدرت کے آگے چل نہیں سکتی، وہ دب جاتی ہے، تو اللہ کی اس قدرت کا غلبہ صرف کفار کے ساتھ محسوس نہیں بلکہ کافر، مسلم وغیرہ سب پر ان کی قدرت غالب ہے۔ یہاں کفار کا ذکر خصوصی واقعے کے لیے وہ آ گیا۔ چنانچہ اگر مسلمان بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہے جو مشیت حق کے خلاف ہو تو حق تعالیٰ کی قدرت اس کو اس طرح تباہ کر دے جس طرح کفار کے کام کو۔ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ پوری آیت ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أُوقِدَ نَارٌ لِلْحَرْبِ أَطْفَأَ اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔ اور ہم نے ان کے آپس میں بھی عداوتیں اور کیسے اور کینے ڈال دی ہیں کہ وہ قیامت تک نکلنے والے ہیں۔ جب لڑائی یا کہ آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجاتے اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں۔ کلما ہم اوقدوا نارا اطفأ اللہ نارهم حتی نطفأ۔ جب بھی ان نے جنگ کی آگ مشتعل کی تو اللہ نے ان کی آگ کو بجھا دیا یہاں تک کہ وہ بجھ گئی۔ عزم کردہ کے دلا این جام است، گشت ناسی عزمزاں کے آل اعظم نیست۔ غرض قلاب یا خونی یا لون وغیرہ اپنے فعل کا پر انجام معلوم کر کے پختہ کس کیا کہ اے دل آئندہ اس کام کے پاس بھی نہ پڑے، مگر پھر بول گیا کیونکہ وہ عزم صاحب عظمت کی طرف سے نہیں تھا۔ آگے العزم نہ ہونے کی توضیح ہے۔ چون ابودش تخم صدقے کاشتا حق برو نسیان آبگ ماشتا۔ چونکہ اس دل سے پختگی استقامت کے ساتھ توبہ کا بیج نہیں بویا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس توبہ پر فراموشی کو مسلط کر دیا۔ یعنی اس توبہ کو بھی اس نے توبہ بھی کی تو ناقص و کمزور توبہ کی، اس لیے وہ دیر پا نہ رہی اور بحکم حق بول بسر گئی، اور اس نے ترک معصیت کے ناقص تدبیر کی۔ حالانکہ توکل وہی مفید اور مثمر خیر ہوتا ہے جس کے ساتھ پوری تدبیر بھی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کے اس نسیان طاری کرنے کی توضیح کی مثال سے فرماتے ہیں۔ گرچہ بر آتش زنا دل میں زند آ ستارش راگفِ حق میں کشد۔ اگرچہ وہ شخص آگ روشن کرنے کی تدبیر میں چقماق پر دل لگاتا رہے مگر اللہ کا ساتھ تعلقات دنیاوی کی اس کی چنگاری کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ کا ہاتھ تعلقات دنیاوی کی اس چنگاری کو بجھا دیتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کو اگلی آیات میں بیان فرماتے ہیں۔ توبہ جو ہے یہ انسان کو اپنے فعل بد کا ادراک کے بعد اس پہ جو ندامت ہوتی ہے اس ندامت سے وہ رجوع کرتا ہے، مطلب اپنے برے فعل سے، اور اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے کہ میں اندھے کام نہیں کروں گا، تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے ماضی سے توبہ کرنا، یعنی ماضی کے کسی گناہ سے توبہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے اس کا مستقل تدارک کرنا، یعنی اس کے لیے مستقل بنیاد بنانا اور اس چیز کی بہکونی کرنا جس کی وجہ سے وہ گناہ ہوتا ہے۔ اس کو میں اکثر عرض کرتا تھا مقام توبہ، مقام کھڑے ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی مطلب جہاں پر انسان کھڑا ہو سکتا ہے، تو استقامت بھی اسی سے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے کسی بھی چیز پر تو اس کے لیے اس کے اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے جی میں عالم بننا چاہتا ہوں، تو عالم تب ہی وہ بنے گا جب وہ علم کا حاصل کرنے کے اسباب بھی اختیار کرے گا۔ اگر علم حاصل کرنے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا تو اس کا ارادہ محض تمنا ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ کہتا ہے میں اپنا علاج کرتا ہوں، تو اگر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، اس سے باقاعدہ علاج نہیں شروع کرواتا، پھر اس کے بعد پھر اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کا محض تمنا ہے، وہ اپنا علاج کرنا نہیں چاہتا۔ اگر علاج وہ کرنا چاہتا تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے ان اسباب کو بھی اختیار کر لیتا۔
تو یہاں پر حضرت فرماتے ہیں کہ پختگی و استقامت کے ساتھ توبہ کا بیج نہیں بویا، یعنی اس نے وہ اسباب اختیار نہیں کیے جو کہ اختیار کرنے چاہیے۔ ابھی انشاءاللہ حکایت نمبر 9 بیان کی جائے گی، جس میں حضرت اس چیز کو زیادہ واضح فرمانا چاہتے ہیں۔ دفتر چی حکایت نمبر 9۔ آتش زدن در شب و کشتن وزد آتش غفلت آمرد۔ ایک شخص کا رات کے وقت آگ جلانا اور چور کا آگ کو بجھانا، اس شخص کی غفلت۔ رفت دزد شب خانہ یک بزرگ از رہی پنہان در آمد ہمچو گرگ۔ کوئی چور رات کے ایک بزرگ کے گھر میں گیا اور پوشیدہ راستے سے داخل ہو گیا، جس طرح بیڑیا داخل ہوتا ہے۔ بیڑیا عموماً بکریوں کے باڑے میں دبی پاؤں آتا ہے۔ شرفئی بشنید شب معتمد برگرفت آتش زنا کا آتش زند۔ ان بزرگ کی معتمد نے رات کی آہٹ یا کانسی کی آواز سنی تو چکماک لیا تاکہ آگ روشن کرے۔ میزد آتش بیر شمع افروختن تاثر آواز ربینت علن۔ وہ شمع روشن کرنے کے لیے آگ جلاتے تھے تاکہ آواز کی اصلیت کو اعلانیہ معلوم کرے۔ دزد آمد در زما پیشش نشست چون گرفتے سوخت میں کرد پست۔ اسی وقت چور آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا، جب جلانے کا اچھی طرح آگ جلائے تو چور اس آگ کو دبا دیتا۔ می نہادہ جائز سرے انگشتراز اسبا آستارا رکھ کر دے فنا۔ اس موقع پر انگلی لب سے تر کر کے رکھ دیتا اور انگلی سے چنگاری کو فنا کر دیتا۔ خواجہ می پنداشت کو خود می مرد این می دید او کہ دزدش می کشد۔ وہ بزرگ سمجھتے کہ آگ خود بہت بجھ جاتی، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کو چور بجھاتا ہے۔ خواجہ گفتی سوختہ نمناک بود می مرد استار استریش زبود۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ سوختہ نمناک تھا، چنگاری اس کی نمی سے فوراً بجھ جاتی ہے۔ بس کہ ظلمت بود و تاریکی ببیش می ندید آتش کو شیران ازد خویش۔ چونکہ اندر تاریکی وہ چچارے تھی، اس لیے وہ آگ بجھانے والے کو اپنے پاس نہیں دیکھتے تھے۔ اب آگے اس کہانی کا مطابق کرتے ہیں۔ ہم چنی آتش کشے اندر دلش دیدے کافر نبیند از عمش۔ اس طرح ایک بجھانے والا اس کافر کے دل میں موجود ہے، مگر کافر کی آنکھ اس کو ضعف بصر کی وجہ سے نہیں دے سکتی۔ یعنی آگ بجھانے والا تعلقات دنیاویہ ہیں، جیسا کہ اس حکایت سے پہلے شعر گرچہ براتش زند میں مذکور ہوا ہے۔ اور دلش کے شین کا مرجع کافر ہے۔ بطریق ازمار قبل ذکر جب تعلقات سر ثابت ہو رہی ہے، اثر حادث اور حادث کے لیے محدث کا ضرورت ہے، اس کے انتہا قطع تسلسل کے لیے محدث واجبہ کی طرف ضرور ہے۔ اس سے ثانی قدیم کا وجود ثابت ہو گیا۔ یعنی آگے وجود ثانی قدیم کی اور دلال ارشاد، چنانچہ پہل دلیل یہ ہے چونمی دانت دل دانندئی استبا گردند گردانندئی۔ ایک عاقل کا دل کیوں نہ اس بات کو جانے گا کہ ہر متحرک کے ساتھ کسی محرک کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ والی بات ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی محرک ہوتا ہے۔ چونمی گوئی کی روز و شب خود بے خداوند کی آیت کے رود۔ دوسری دلیل، تم اس کے قائل کیوں نہیں ہوتے کہ لیل و نہار خداوند کے بغیر کب آمد رفت کر سکتے ہیں؟ بے وجود حق ز خود آثار استی یافتن ذرہ ناچیز بے خورشید پیدا کردن است۔ ہاں، گرد معقولات می گردی ببی ای چنی بے عقل خدرا اے مہین۔ اے داری فلسفی، تو معقولات کی گرد پیدا کرتا ہے۔ اے بے قدر، اپنی اس قسم کی بے عقلی پر تو نظر کر کہ تو سانے کے بغیر مصنوعات کا ہونا مان رہا ہے۔ خانہ با بننا بود معقول تر یا کہ بے بننا بگو اے کم ہنر۔ تیسری دلیل، گھر کا معمار کی صنعت کے ساتھ وجود میں آنا کرین عقل ہے یا معمار کے بغیر؟ اے بے ہنر، بتا تو صحیح۔ خانہ با این بزرگی و وقار کہ بود بے او استاد خوبکار۔ جب ایک ادنا گھر کے معیار کے بغیر نہیں پایا جاتا تو اتنی عظیم عظمت و شان کا گھر آسمان زمین کسی اچھے صنع استاذ کے بغیر کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ خط بکاتب بود معقول تر یا کہ بے کاتب بے اندش اے پسر۔ چوتھی دلیل یہ کہ لڑکے ذرا سوچ تو صحیح کہ تحریر کا وجود میں آنا لکھنے والے کی کتابت کے ساتھ زیادہ کرنا کلے یا لکھنے کے بغیر؟ چیم گوشو این این چشم و میم فم چون بود بے کاتب اے محتہم۔
تو اے زحمت زدہ وہ شخص جس کی عقل پر بدیانتی کی تہمت لگ چکی ہے، انسان وجود کے حروف مثلا کان کا جیم اور آنکھ کا عین اور منہ کا میم کاتب قدرت کے بغیر کیوں کر وجود میں آ سکتے ہیں؟ شام روشن بے ذکر آئندے یا بغیر دانندے، پانچ دل کی ایک شمع کسی روشن کرنے والے کا بغیر روشن ہوتی ہے، کسی روشن کرنے والی دانا سے روشن ہوتی ہے۔ سانتی خوب از کفی شل ضریر باش دولا یا زگیرہ بصیر، چھٹی دلیل کوئی اچھی سنائی کسی بیکار ہاتھ والے اندھے کے ہاتھ سے تیار ہونے مناسب ہے یا گرفت والے قوت بینا کے ساتھ۔ یعنی یہاں تک تو وجود سادے انسان قدیم قادم مطلق کے دلائل کے بعد اب اس کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ ای سخن پایا ندارد باز گرد سوئی شاہ دہم مزاج باز گرد، میں بھی رجوع حق کی طرف مگر وہاں مومن طالب ہدایت سے خطاب تو یہاں داری فلسفی سے۔ پس جدا نستی کی گہرت می کنند برسرت دبوس محنت می زنند، پر جب تو نے معلوم کہ تجھ کو کسی غیبی طاقت سے مجبور کیا جا رہا ہے اور تیرے سر پر آزمائش کا گریز مارا جا رہا ہے، تو بہتر ہے کسی غیبی طاقت والے لا شریک ہستی کے ساتھ ابدیت کا تعلق پیدا کرو، ورنہ اگر اس پر بھی وہی جہل و عناد ہے تو پس بکن دفعش نمرود بجنگ سوئی اوکش در ہوا تیر خدنگ، پھر نمرود کے جنگ کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو اور ہوا میں اس کی طرف درخت خدنگ کا تیر چلا۔ یا جو اسباہ مغل بر آسماں تیر می انداز دفع نز جاں، یا مغلوں کے فوج کی طرح جو تیر اندازی میں تاکہ تو نز جان کو دفع کرنے کے لیے پوری مہارت کے ساتھ آسمان پر تیر چلا۔ یعنی شیخ افضل نے کہا کہ مذکور اس قصہ کی طرف مشغول کہ اور مغلوں کا ذکر اس بنا پر کیا کہ لوگ کامل تیر انداز ہیں، تو مانے کہ نظر جان کے دفاع کے لیے آسمان کی طرف تیر اندازی کر تاکہ اس کے خوف سے ملک الموت نہ آئے، اور تیر اندازی بھی کامل ہو جیسے مغل کیا کرتے۔ بادشاہ نے کہتے کہ مغلوں میں سے کسی نے فعل کیا تھا کہ قریب موت کے وقت اس نے آسمان کی طرف تیری چلایا تاکہ ملک الموت کو آنے نہ دے۔ ہم نے ترجمہ شعر کا اندازہ اس تخلیق کے مطابق ہے۔ کلید مسلم میں لکھا ہے کہ سپاہ مغل سے یاجوج ماجوج مراد ہے جو یافس کی اولاد ہے، جسے مغل یافس کی اولاد ہے۔ شرکت فی الجد کی وجہ سے مغل کہہ دیا، یہ لوگ قرب قیامت میں نکل آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کا قصہ اہلاک من فی السماء اور نزع جان من فی السماء کے ہاتھوں میں، تو دفع نزع جان اور اہلاک من فی السماء کا مفہوم مرتبط ہوئے۔ یہ اصل میں حضرت جیسے کہ حضرت کا طریقہ ہے کہ وہ مفہوم مطلب جس کو کہتے ہیں نا حقائق سے اصل چیز کی طرف جاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ضروری چیزیں، تو ان حضرت نے مثال دی کہ وہ ایک شخص ہے، وہ آیا تھا چور کسی بزرگ کے بچے نے وہ چوری کرنا چاہتا اب اس کا جو خادم تھا اس نے معلوم کرے کہ بھئی آواز تو آ رہی، تو دیکھ تم کی آواز کیا ہے، کہاں سے آ رہی، تو اس نے شمع روشن کیا۔ اب جو شمع روشن کیا تو اندھیرا تھا، تو جو ہے نا وہ چور جو ہے نا وہ اس کو بجھا دیتا تھا، تو پھر اس جلا تھا، پھر وہ بجھا دیتا تھا، تو ان کے کہا یہ شاید کوئی نمناک ہے، مطلب اس پہ پانی پڑا ہوا ہے، اس وجہ سے نہیں، مطلب تو غافل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اسی طریقے سے ہم جو کام کرتے ہیں اور مشیت الہی اس کا ساتھ نہیں دیتی تو وہ کام نہیں ہوتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام خود بخود نہیں ہوتا، حالانکہ اس کا کوئی کرنے والا ہے جو منع کر رہا ہوتا ہے، تو ہماری نظر اس طرف نہیں جاتی۔ تو پھر اس سے حضرت نے پھر سارا مضمون بنا لیا کہ جب تک فاعل نہ موجود نہ ہو تو فعل نہیں ہو سکتا، حرکت اس وقت نہیں جب تک محرک نہ ہو۔ ہمارا سیکنڈ لا آف موشن ہے ایف از اکول ٹو ایم اے، ہاں جی، مطلب فورس از پروپورشنل ٹو مطلب جو ہے نا وہ ایکسلریشن۔ اب ظاہر مطلب ہے کہ جس ڈائریکشن میں بھی فورس اپلائی ہو رہا ہے اس ڈائریکشن میں ایکسلریشن ہوگی، اور اتنی ہوگی جتنے کی فورس ہے اس کے یعنی برابر ہوگی۔ تو اب یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ ہمارے بالکل سائنس کا قانون ہے کہ فاعل ہوگا تو فعل ہوگا، محرک ہوگا تو حرکت ہوگی۔ تو حضرت پھر مختلف مثالیں دے رہے ہیں کہ دیکھو نا یہ جو ہے نا کیسے مطلب بغیر اس کے یعنی آپ جو ہے نا مطلب یہ آسمان اور زمین جو ہے کیا خود بخود بنے ہوئے ہیں، کیا مطلب یہ کہ جو زمین دن اور رات تبدیل ہوئے تو خود بخود تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کے اس طرف ذہن کیوں نہیں جاتا کہ کوئی کرنے والا ہے جو کہ اس کو کر رہا ہے؟
تو پھر فرمایا کہ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اللہ پاک کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے. تو اگر تو اللہ کی مشیت کو نہیں جانتا تو پھر اسی میں اپنے آپ کو شامل سمجھ کہ جیسے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ تیر چلایا تھا آسمان کی طرف، کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یا پھر یہ ہے کہ وہ آخر میں انہوں نے بتایا کہ جیسے یہ آخر میں یاجوج ماجوج آئیں گے، یہ بھی مغلوں کے یعنی طرف ہوں گے، ان کے اولاد میں ہوں گے، تو وہ پھر یہ ہے کہ ان بھی تیر چلائیں گے اور خدا کی شان کے وہ باقاعدہ خونی طور پر واپس آئیں گے. تو یہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم نے آسمان میں وہ ختم کر دیا. تو یہ بات ہے کہ جو چیزیں انسان کے بس میں ہیں، بس میں دی گئی ہیں، تو اس پہ تو ان کے اسباب عمل کرتے ہیں، لیکن جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے جیسے موت وغیرہ، تو وہ تو انسان اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو انسان کو ماننا پڑے گا. یا گروز ازویک اگر تانی برو چوں روی چوں در کفے او یہ کرو، یا اس سے بھاگ جا کر بھاگنے کی قوت رکھتا ہے، اور چلا جا مگر جا کر کیوں کہ جب تو کس کے ہاتھ میں قید ہے، اگر اس کے مقابلے میں اس کا راج کریں تو اس کو دفع کر سکے، نہیں اس سے بھاگ سکتا ہے. یہ جو ہے نا وہ فنفذوا الا لا تنفذوا الا بسلطان، یا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در عدم بودی نرستی از کف اوجا چون رہی اے دست خوش، اے دست قدرت کے مسخر، جب تو عدم میں تھا اور ظاہراً گرفت کے قابل بھی نہیں تھا تو اس وقت بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا، تو اب جب کہ وجود میں آ گیا تو اس کے ہاتھ سے کیوں کر چھوٹ سکتا ہے. یعنی اگر جب کوئی بدنہ مومن ہو یا کافر متی ہو یا آسی، اس کے دست قدرت سے کبھی کسی صورت میں بھاگ نہیں سکتا. اصل میں تکوینی نظام تو سب اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اس میں تو کسی کی چیز مطلب کوئی ہے ہی نہیں. ہاں البتہ جو تشریعی نظام ہے اس میں اختیار دیا ہوتا ہے، تشریعی نظام میں اختیار دیا ہوتا ہے. تکوین نظام اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر کوئی چاہے بھی کہ بارش نہ ہو تو اگر بارش کا فیصلہ اللہ کی طرف سے تو ہوگا. کوئی چاہے بھی کہ آندھی نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے تو آندھی آئے گی. ورنہ آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگ ہیں لیکن وہ زلزلہ کو نہیں روک سکتے. روک کے دیکھا ہے سونامی، یہ جاپان والے کتنے بہت بڑے سائنسدان اور انجینئر ہیں آج، لیکن سونامی آ گیا تو ایسے بالکل تنکے کی طرح رول لیتے انہوں کے بڑے بڑے جہاز. تو کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تکوینی نظام کے سامنے تو بالکل وہ ہے بے بس ہے. جبکہ تشریعی نظام میں اللہ پاک نے اختیار دیا ہوا ہے، دونوں راستے بتائے، یہ ہے اور یہ ہے، اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ کرو گے تو اس میں اختیار دے دیا ہے. لیکن یہ جو تکوین نظام ہے اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا. ایک کافر بھی اب اپنی مرضی کرے گا، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو مرنا پڑے گا. بیماری کا وقت آتا ہے تو بیمار ہونا پڑے گا، اس میں کچھ نہیں کر سکتا، وہاں پر اس کی مرضی نہیں چلتی. آرزو جستن بود بگریختن پیش اللشکون تقوی ریختن، حکم حق کے خلاف کوئی آرزو کرنا بھی گویا حق سے بھاگنا ہے، یعنی اس کے عدل کے آگے تقوی کی خون ریزی کرنا. حق تعالیٰ کے تمام احکام اور افعال این عدل متضمن حکمت ہے، اور تقوی کا تقاضا ہے کہ اس کے تمام احکام پر راضی اور اس کے افعال پر خوشنود رہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کے حکم کے متعلق کہنے لے کہ اس حکم کے بجائے یوں حکم ہوتا تو اچھا تھا، یا تقدیر اللہ سے کچھ جو کچھ واقع کہ آش اس کے بجائے یوں ہوتا، تو شخص نے اس کے عدل پر سے تسلیم خم کرنے کی بجائے اپنے تقوی کو برباد کر لیا. یہ اصل میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی طرف اشارہ ہے نا، جس میں نے فرمایا کہ ہمیں بھی یعنی وہم ہو جاتا تھا تو لیکن ہم توکل سے اس کو بگاڑ دیتے. ای جہاں دامستو دانا اش آرزو درگریز ازدام ہائے آززو، یہ جہاں جال ہے اس کا دانا آرزو ہے، جلدی حرس و آرزو کے جال سے بھاگو، ورنہ جس طرح دانا کی حرس میں پرندہ گرفتار دام ہو جاتا ہے اس طرح تم آرزو کے پیچھے گرفتار دنیا ہو جاؤ گے. طول عمل اس کو کہتے ہیں، طول عمل مطلب لمبے لمبے خیالات آرزویں، یہ ہو جائے گا، 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 یہ ہو جائے گا. ہاں جی، حقیقت میں انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں. مطلب ظاہر ہے
جب فیصلہ کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت انسان بالکل دڑام سے گر جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو لمبی لمبی آرزوئیں ہیں اسی میں انسان گرفتار ہوتا ہے۔ چوں چنی رفتی بدیدی صد کشاد، چوں شدی در ضد آدی دی فساد۔ جب تم اس طرح دائیں نہر سے ہٹ کر حق تعالیٰ کی طرف چلے گئے تو صدہا کشائش سے دیکھو گے، لیکن اس کی ضد یعنی اتباع ہوا ہوس میں گئے تو طرح طرح کی خرابیں دیکھیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ پہ بھروسہ کرنے کے قابل ہو گیا تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو تفویض میں اللہ پاک نے بہت ہی راحت رکھی ہوئی ہے۔ مطلب انسان سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کام تو اگر اللہ پاک کرے گا تو اس کو میں تو ایوائڈ ہی نہیں کر سکتا، یہ تو ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس وقت انسان کو بڑی راحت ہوتی ہے جب وہ اس کے لیے آمادہ ہو جاتے کہ جو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے تو کر لے گا، میں اس میں روک نہیں سکتا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن اگر اسباب کے دائرے میں ہو تو جو اسباب اختیار کرنے کا حکم ہو ان اسباب کو اختیار کرے۔ یعنی دانا ارزو کی طمع کی نتیجہ کے بند ہے، اور رجوع الی الحق کا ثمرہ کشائش و آزادی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تم بد پرستوں کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی راہ میں کس طرف چلا جاتا ہوں تو مجھے کسی اچھے ٹھکانے لگا دے گا۔ دائیں ارزو کی طمع نتیجہ قید و بند دنیا میں کلفت تشویش کی صورت ہے اور آخرت میں عذاب و عتاب کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور کشائش و آزادی سے مراد فرت و راحت ہے جو رجوع الی اللہ رضا بالقضاء کا ثمرہ ہے۔ وہ دنیا میں لذت میت اور حلاوت بسنت مع اللہ کی صورت میں ظہور پاتے اور آخرت میں ثواب و ترقی درجات کی شکل میں نمائندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پر توکل کرنے کا اور تنفیذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوشودی در ضد بیدانی ضد ضد را الضد شناسد شناسند جواں۔ ممکن ہے کہ تم کو یہاں اس کے شاہ آزادی کی قدر نہ ہو، لیکن جب تم اس کی ضد یعنی عذاب آخرت میں مبتلا ہوگے تو پھر اس کی ضد یعنی کشاف آزادی کی قدر سمجھو گے۔ اے جوان، ضد کو ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی اس مشہور قول کی طرف ہے الاشیاء تعرف بازدادہا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہاں تک نوبت ہی کیوں پہنچے، خیر و شر کی تمیز کا مدار آخرت پر ہے، کیونکہ اس وقت اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانہا، بلکہ دنیا میں اپنے ضمیر کو دیکھو تو وہ بھی رجوع اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پس پیغمبر گفت استفت القلوب، گرچہ مفتی تام بروں گویت خطوب، یعنی ہاں ضمیر بھی خیر شر میں تمیز سکھا دے۔ جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اپنے دلوں سے کسی چیز کی اچھا ہے برا ہونے کا فتویٰ طلب، اگرچہ مفتی کو بظاہر عظیم شان باتیں کہے گا۔ یعنی فضول آرزوؤں کے برا ہونے پر خود اپنا ضمیر بھی شاد دیتے ہیں، لہٰذا ضمیر کو نظر انداز نہ کرو، اگرچہ کوئی مفتی ماجن ان آرزوؤں کے استحسان پر طویل تقریر کر لے اور پرزور مضمون لکھ کے اس کی پرواہ نہ کرو۔ واضح رہے کہ استفتاء قلب کا ارشاد کسی مشتبہ عمل کے ترک کے لیے جس سے احتیاط مقصود ہے، اس کی تائید اس ماہا کا فی تدریکہ فدا سے ہوتی ہے، جو بات تیرے سینے میں کٹ کے اس کو چھوڑ دو۔ اس حدیث کو طبرانی نے کبیر میں ابو امامہ سے روایت کی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جب کسی مشتبہ عمل کی طرف اپنا دل راغب ہو تو دل کے سنو، کیونکہ خلاف احتیاط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان حلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد صبر لدین وارضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ یعنی حلال ظاہر اور حرام بھی ظاہر ہے، ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، پر جو شخص مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرے اس نے اپنے دین و آبرو کو پاک کر لیا، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں جا پڑا۔ استفت نفسک ولو افتاک المفتون، امام بخاری تاریخ میں واوس سے روایت کیے، جامع صغیر ابن حنبل ابن مسند میں، اور دارمی ابو یعلا نے حدیث رابعہ میں اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے۔ استفت قلب کا افتاک الناس کا اگلا شعر کا مضمون یہی ہے، گفت استفت قلبک آ رسول گرچہ مفتی ادبروں گویت فضول۔ آپ سے فرمایا اگر اپنے دل سے استفتاء کرو گرچہ مفتی تم سے زائد باتیں کہیں۔ آرزو بگزارتا رحم آئدش آزمودب کا چنی میں بائدش۔ پس فضول ارزو کو تم چھوڑ دو تاکہ اس خدا کریم کو بھی تم پر رحم آئے۔ میں نے آزمایا، اس کو یہی پسند ہے کہ کوئی تکمیل ارزو کے لیے اندادن ہاتھ پاؤں نہ مارے، بلکہ معتدل تدبیر کے ساتھ اس پر توکل بھی رکھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان عمل کر سکتا ہے، اسباب اختیار کر سکتا ہے وہ تو کرے،
لیکن توکل کو بھی اپنے ساتھ رکھے، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر انسان علاج کرتا ہے بیماری کا، تو ظاہر بیماری کا علاج جائز ہے، وہ کرنا چاہیے، تو اس میں اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس میں پھر یہ نہیں کہ اگر یہ کروں گا تو یہ ہو جائے، اگر یہ کروں گا، وہ پھر اللہ پہ چھوڑ دے۔ آپ نے دوائی کھانی ہے، سائیڈ ایفیکٹس، تو آپ نے پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے میں کھا لیتا ہوں، اللہ پاک کی مرضی۔ غرض اچھا چونتانی جست بس خدمت کنش تاروی از حبس او در گلشنش۔ غرض جب تم حق تعالیٰ کی گرفت سے نکل نہیں سکتے تو اپنے آپ کو ان کے سپرد کر کے اس کی اطاعت و عبادت کرتے رہو، تاکہ اس کی گاہرانہ قید سے نجات پا کر ان کے گلشن رحمت میں داخل ہو جاؤ۔ آگے اس تعلیم کو یاد رکھنے کی ترغیب اور اس کی فراموشی پر تحدید فرماتے ہیں، دم بدم چوتو مراقب میں شوی داد میں بینی زداور اے غوی۔ اگر تم وقتاً فوقت اس مضمون پر غور کرتے ہو تو اے غلط راستے پر چلنے والے خدا ان عادل منب سے شر صدر کا انعام اور عمل کی توفیق پاؤ گے۔ ورب بندی چشم خدرا از احتجاب، کام خدرا کے گزار آفتاب۔ اور اگر اپنی آنکھ کو غفلت کے حجاب سے بند کر لو گے تو آفتاب اپنا کام کب چھوڑتا ہے؟ یعنی اگر چمگادڑ آفتاب کے دیدار سے آنکھیں بند کر لی تو آفتاب اپنے زوفشانی کو بند نہیں کرتا۔ اس طرح اگر تم رجوع بحق اور توجہ اللہ اختیار نہیں کرو، بدستور سابق گرفتار غفلت اور مرتکب معاصی رہو گے تو حاکم عادل تعالی شان تم پر اپنا عدل جاری کرنے سے باندھ نہیں رہے گا۔ آگے پھر ایاز کے ذکر کی طرف عود فرماتے ہیں، جس کے اعداد دفتر پنجم اور ششم میں بار بار ہوتا رہا ہے۔ بازرا سوئی ایاز و رتبتش وہاں فضیلت در کمال و رفعتش۔ ایاز اور اس کے رتبہ اور اس کی فضیلت اور کمال و بلندی کے ذکر کی طرف پھر عود کرو۔ یعنی دفتر چاروں پنجم میں ایاز کا ذکر کئی جگہ مختلف واقعات سے مختلف آیا ہے، اور ہر واقعہ اس مقام کے ساتھ کوئی خاص مناسب ہے۔ اس موقع پر مضمون تھا کہ بحکم خدا کے باہر کوئی عرض نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کرو، اس قضا پر راضی رہو، پھر دیکھو کس کی طرف سے کیا رحمت نازل ہوتی۔ یہاں اس کا ذکر اسی مضمون کا مؤید ہے، یعنی اس قسم کی تسلیم و تفویض کے بدولت بادشاہ کے مراحم و الطاف کا مورد ہوا، حتیٰ کہ بادشاہ اس کا طرفدار ہو کر معترضین کے اعتراض کو رد کر رہا ہے، جیسے کبھی معلوم ہوگا۔ دفتر 6 حکایت نمبر 10 حسد بردن امیرہ برایاز و نمودن سلطان کیاس اورا۔ امیر کو ایس پر حسد کرنا اور بادشاہ کا اس کی دانائی کے ثبوت پیش کرنا۔ چو امیرہ از حدت جوشا شدند عاقبت برشائے خودتانا زدن۔ جب سلطان محمود کے مصائب حسد سے جوش میں آئے تو آخر اپنے بادشاہ پر نکتے جی نکل لے۔ کائے آستو ندارد سی خورد جامگی سی امیروں کے برد، کہ یہ آیب کا ایاز 30 گنی عقل نہیں رکھتا تو پھر 30 امیروں کی طرح کیوں پاتا ہے؟ انہیں قرآن سے معلوم کہ مراد سے مصائب مراد ہے، لیکن وہ ذرائع مجملہ ان مصائبین کے قیاس بھی تھا، جو اپنے کمال عقل و قیاس و فرق بدول تمام پر فائق تھا، بلکہ وہ سب کی تنہا کے برابر جو 30 نفر تھے اکیلا تنہا پاتا ہوگا۔ کسی وقت لوگوں نے ایاز کے عدم موجود کا موقع پا کر بادشاہ کے حضور میں رونا رویا ہوگا کہ ایک آدمی ہم 30 آدمیوں کے برابر تنخواہ پا رہا ہے، یہ خلاف انصاف ہے، کیا اس کی عقل 30 آدمیوں کی عقل کے برابر ہو سکتی ہے؟ آگے بادشاہ اس بات کا عملی ثبوت پیش کر رہا ہے کہ بے شک اس کی عقل تم 30 اشخاص کے برابر ہے۔ چنانچہ شاہ بیرو رفت با آسی امیر سوئی صحرا و کوستان سیدگیر، بادشاہ 30 امراء کے ساتھ جنگل و پہاڑوں کی طرف شکار کرنے کے لیے گیا۔ کاروان دید از دور آملک گفت امیر را کے رو اے محتفق، بادشاہ نے دور سے قافلے دیکھو تو امیر کو کہا کہ اس قافلے کی طرف جاؤ، اسے جا کر واپس آنے والے۔ رو بپرس کاروان را برس رسد کس کو دامی شیر اندر می رسد، جاؤ اس قافلے اس تجسس کے طریق پر پوچھو کہ وہ کون سے شیر سے آ رہے۔ رفت پرسیدو بیامت کے ذریعے گفت ازمشتا کو جادر ماندر وے، چنانچہ ہو گیا اور پوچھا، واپس آیا اور اس کے کہ شیر رے سے آ رہے ہیں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا ان کا ارادہ کہاں کا ہے، تو اس کے جواب سے وہ عاجز رہ گیا۔ دیگر ایرا گفترو اے بلعلا بعض پرسسکار وہاں کہتا کو جا، پھر دوسرے امیر کو حکم دے کہ صاحب بزرگی تم جاؤ اس قافلہ اور سے پوچھو کہ کہاں کا قصد ہے۔ رفت آمد گفت تاسو یمن گفت رختش چیست باں اے موتمن، وہ گیا اور واپس کہا کہ یمن کی طرف جا رہے، تو پوچھا اے امانتدار اس کا سامان تجارت کیا ہے؟ ماند ہیرا گفت یا میری دگر یہ برود اپر سرفت آنفر
تو وہ اس سوال سن کر حیران ہے کہ کیا جواب دے. تو دوسرے امیر کو حکم دے کہ تم جاؤ اس جماعت کا سامان تجارت پوچھو. بعض آمد گفتہ جنسست اغلب کا سہائے راجستر. وہی بات پوچھ کر واپس آیا اور بولا کہ یہ تو ہر قسم کا سامان ہے مگر زیادہ ایسا شیر رے کے پیالے ہیں. گفت کے بیرو شدند از شیر رے ماند ہیرا امیرستوں پہ. پھر پوچھا شیر رے سے کب نکلے ہیں؟ تو امیرست قدم اس کے سوال سے حیران ہو گیا. آدھ گر رہا گفت رو واپس ہاں تاکہ کہ ابو دست نقل کارواں. تو دوسرے کو کہ جاؤ پوچھو کہ قافلے کی نقل حرکت کب ہے. یعنی گویا کہ مکمل بات وہ نہیں بتا سکتے تھے. بعض گشت و گفت گشتم از رجب گفت در رے چیست تسعی رے رجب. واپس اس نے کہ رجب کی 8ویں تاریخ کو چلیں. پھر پوچھا عجیب آدمی تو بتاؤ کہ رے میں کیا نرخ ہے. چونمی دانست دیگر دم نزد شیف فرستہ آدگر رازاں عدد. چونکہ اس کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں اس لیے آگے کچھ نہ بولا تو بادشاہ نے جماعت پہ دوسرے امیر کو اس کی دریافت کرنے کے بھیج دیا. ہم چنی تاسی امیر و بیشتر سست رائے او ناقص اندر کر فر. اس طرح تیسرے امیر تک بھیج کر ازمالی اور ان میں سے اکثر عقل کے سست اور اپنے دم خم میں ناقص نکلے. ہر ایک رفتن بہر ایک یک سوال ناقص و عاجز ادراکی کمال. ان میں سے ہر ایک امیر اپنے کے سوال کے لیے قافلے کی طرف گیا اور پورے حقیقت سے ناقص رہے. گفت امیر رہا کہ من روز جدا امتحان کردم ایاز و خویش رہا. اس کا بادشاہ نے امیر سے کہا کہ ایک دن میں نے اکیلے اپنے امتحان ایاز کا امتحان لیا. یعنی تم اس امتحان میں 30 آدمی شریک ہو ایاز اکیلا تھا. کہ بپرس اسکار وہاں تھا از گجاس او برفت ای جملہ را پرسید راست. قافلہ سے پوچھو کہ کہاں سے آئے. وہ گیا اور یہ ساری باتیں ٹک ٹک پوچھ لی. بے وصیت بے اشارہ یک بیک حال شاہ دریافت پہ رہے وہ شک بدون فرمائش کو بغیر اشارے کے ایک کر کے ان کا حال بے شک و شبہ دریافت کر لیا. ہر چیزیں سی میر اندر سی مقام کشف شد زو آن بیک دمشت تمام. جو کہ 30 مرتبہ منکشف ہو کر اسے اکیلے نہیں ایک ہی مرتبہ پوچھ لیا. یعنی وہ جو ہے نا حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں عقل جو ہے نا یہ بھی اللہ پاک کی بڑی دولت ہے. تو جن میں ہوتی ہے تو وہ بوقت ضرورت استعمال ہو جاتا ہے. اب یہ 30 امیر جو ہوتے ہیں وہ صرف جو سوال پوچھا جاتا ہے صرف وہی پوچھ کے آ جاتے ہیں. لیکن ایاز کو جب پوچھا گیا تو اس نے جو ممکن معلومات تھی وہ ساری کر کے, کیونکہ بار بار آنا جانا تو آسان نہیں ہوتا, تو سارے معلومات کر کے وہ پہنچ گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تم بار بار جاتے تھے اور پوری معلومات نہیں کر سکتے تھے. جب کوئی ایک دفعہ گیا اور سارے معلومات کر کے آ گیا تو تم سب سے وہ فائق ہے. دفتر حکایت نمبر 11 مرافع آن عمرہ آن حجت را بشبہ جبر یا نہ و جواب دادن شاہ محمود اشارہ. انہیں میرے کو سجد کا ایک جبریوں سے شبہ کے ساتھ رفع کرنا اور شاہ محمود کو ان کے جواب دینا. پس بگفتن امیرہ کی فنیس از عنایت باستکار جہدنیس. پس میرے کیا ایک خاص معاملہ ہے جو حق تعالیٰ کی عنایت سے کوشش حاصل کرنے کا کام نہیں ہے. ہی سعادت بزوری بازو نستانہ بخشت خدا بخشت. قسمت حقست میر مہرا روی نغز داد بختست گل رابوئی نغز. چاند کا خوبصورت چہرہ حق تعالیٰ کا عطیہ ہے, اس کے اپنے کوشش اور سب ثمرہ کا نہیں. پھول کی خوشبو تقدیر کا انعام ہے, اس کے اپنے صحیح کا نتیجہ نہیں. بلکہ سلطان چون عنایت می کند استفا خرخیم بل میں میزن دند. ایسا کوئی شخص بھی اپنے آپ کو کوئی اندر کمال نہیں پیدا کر, بلکہ سلطان حق تعالیٰ جب اس کے حال پر عنایت کرتے ہیں تو حصول کمال کے بعد فخر کا خیمہ چاند سے بھی اونچا لے جاتا ہے. یعنی بادشاہ کے اوپر ان عمرہ پر صابر کے ایاز ان 30 امیروں کے برابر عقل رکھتا ہے, اس لیے وہ 30 امیروں کے طرح کے برابر تنخواہ پانے کا مستحق ہے. اب انہوں نے اس کا جواب عقیل جبر کے انداز پر دے دیا, جس کا خلاصہ ہے کہ اس فضیلت عقل میں ایاز کے اختیار کا کوئی دخل نہیں, نہ ہمارے غفلت و کوتاہی میں ہمارے اختیار کا ہے. اس لیے فضیلت پر اس مستحق نام ہے, نہ ہم اس پر قصور پر مستوجب علامت. آگے بادشاہ اس کا جواب دیتے ہیں. یہ دیکھیں حضرت واقعات سے کیسے کیسے مضامین نکالتے ہیں. اور یہ معاملہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ پاک نے اس کو بنایا ایسا ہے تو اس میں کیا اس کا کمال ہے. گفت و سلطان بلکہ آنچا از نفذ زاد رب تقصیر است و دخل اجتہاد. بادشاہ کی جواب میں کہا یہ بات نہیں, بلکہ جو عمل مکلف کے نفس سے پیدا ہو وہ تقصیر اختیاری کے پیداوار اور صحیح اختیاری کا منافع ہے.
یعنی عمل سے مراد فعل اختیاری کہ اس میں کلام ہو رہا ہے، نیز لفظ عمل کا مفہوم خاص ہے اختیاری کے ساتھ، اور وہ عمل دو قسم کا ہوتا ہے، قبیح اور حسن۔ سو اول تو نفس کی تقصیر یعنی کم ہمتی و غلطی سے ناشی ہے، اور دوسرا جوہد کی طرف، اور یہ دونوں اختیاری ہے۔ پس عمل اختیاری ہوا، اور چونکہ فاعل افعال اختیاری کا نفس ہے اور جوار اس کے آلات، اس لیے سب پر از نفس ذات کا حکم صحیح ہوگا۔ اور عقل گو امر فطری ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ تدبر اہتمام اور استعمال سے آثار و افعال کامل پیدا ہوتے ہیں، اور قلت مبالات بے احتیاطی اور سوء استعمال سے آثار افعال ناقص پیدا ہوتے ہیں، اور یہ امور اختیار ہے۔ پس ایاز کا سلیقہ اور عمرہ کی بدسلیقی اس طرح مستند اختیار ہے۔ باقی مثال ماں و گل کو قیاس الفار کے، کیونکہ خود اختیار نہیں ہے، اور کلام اور افعال اہل اختیار میں، اور آنچ از نفس ذات میں اس فرق کی طرف اشارہ کیا کلام ہے اہل نفس میں، اور یہ دونوں مذکور اہل نفس نہیں، اور یہی نفس ہے جو نفس صفت اختیار کے ساتھ مکلف ہوا ہے۔ کیا بات ہے جی! یعنی یہ کلامی موضوع ہے نا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو عقل کے ذریعے سے بھی اس کو ثابت کر لیا۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو صفت دی ہوتی ہے تو اس صفت کے مطابق وہ کام کرتا ہے، تو لہٰذا اگر ہم میں نہیں دی ہے تو ہم وہ مجبور ہے، مطلب ہے کیا ہمیں پھر برا نہ کہا جائے، اور اس کو دی گئی تو اس کو اچھا کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کام تو اللہ کا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے جو مثالیں دی ہے، جیسے گل کی مثال دی ہے، وہ جو ہے نا وہ ان کے پاس نفس نہیں ہے، وہ مکلف بھی نہیں ہے، نہ اللہ پاک نے اسے پوچھنا ہے، وہ تکوینی چیزیں، اور یہ تشریعی چیزیں، یہ اختیار ہے اس میں۔ تو جس چیز میں اختیار پایا جائے تو اس میں اختیار کو دیکھا جاتا ہے۔ اب کسی کو اگر عقل دی ہو لیکن استعمال نہ کرے تو پھر ہاں جی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں فتح مل جائے گی، صرف داخل ہونے سے فتح مل جائے گا۔ انہوں نے کہا وہ قوم جبارین ہے، ہم نہیں جاتے، تم اور تمہارا خدا چلے جائے، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے ان کے اختیار کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا تھا کہ یہ جائیں گے تو ان کو مل جائے گا، لیکن انہوں نے مطلب استعمال نہیں کیا اس چیز کو، نتیجتاً فیل ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے جن کو جو کچھ دیا ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، وہ اختیاری چیز ہوگی۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ عمل جو ہوتا ہے وہ فعل اختیاری ہے، اور عمل پہ دو قسم کا ہو سکتا ہے، یعنی قبیح بھی ہو سکتا ہے، حسن بھی ہو سکتا ہے، یعنی اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو اول ہے قبیح، وہ نفس کی کم ہمتی و غلطی سے وجود میں آتا ہے، اور دوسرا جوہد سے وجود میں آتا ہے، اور یہ دونوں اختیاری ہیں۔ پس عمل اختیاری ہوا، چونکہ افعال اختیاریہ کا فاعل جو ہے نفس ہے، اور جوارح مطلب جو ہمارے اعضاء ہیں وہ اس کے آلات ہیں، اس لیے اس پر از نفس ذات کا حکم صحیح ہوا، اور عقل گو امر فطری ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ تدبر ہے تمام اس استعمال سے اثار و فعال کامل پیدا ہوتے۔ یہ عقل اگرچہ فطری چیز ہے، لیکن اس میں غور کرنے سے اور تدبیر و اہتمام سے مطلب اس کا اچھا اور برا استعمال سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اپنے اس بدسلیقی اور اس بے ہمتی کو جو ہے نا مطلب ہے کہ اپنا وہ جو ہے نا وہ نہیں سمجھنا، تقدیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ تم صحیح کر لیتے تو صحیح بھی کر سکتے تھے، ورنہ کہ آدم نہ گفتے با خدا ربنا انا ظلمنا نفسنا، غرض یہ افعال اختیار کے ساتھ ساتھ ورنہ آدم علیہ السلام خدا تعالیٰ کی جانب یہ عرض کرنے کیوں کرنے ربنا ظلمنا انفسنا، خود بگفتے کائن گناہ از بخت بود چونکہ ازا ای بود عزم ماچ سود، بلکہ وہ یہی کہتے کہ یہ گناہ میرے تقدیر سے ہو گیا، اور جب تقدیر یہ تھی تو ہمارے ہوشیاری سے کیا فائدہ۔ یہ کہتا ہم جو ابلیس ہے کہ گفت اغویتنی تو شکست جام ما رامیزنی، یہ چونکہ وہ جو ہے نا وہ فکر آگا ہی ذرا اس میں بھی اس قسم کی ہے بات۔
وہ میرے خیال میں ذرا جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ تقدیر کے بارے میں متعدد شخص کے اشکالات۔ میں ایک بے آسرا حالت اپنی بیان کروں، سوچ معوف ذہن گندا اور یہ عیاں کروں، میرا کاموں پہ کسی طرح جب نہیں اختیار، اپنے جرموں پہ پھر میں کیسے بن جاؤں سزاوار، سب کچھ ہونے میں جو ہو اس کے فیصلے پہ مدار، مجھے کیوں میرے کیے پر سمجھ جائے گناہ گار، میں جو کرتا ہوں اگر لکھا مجھے ایسا ہے، پھر میرے بارے میں کیوں یہ کہے کہ کیسا ہے، گناہ میں نے کیے وہ جو لکھے تھے ایسے، غلط صحیح کو نہ دیکھتے فیصلے ایسے، مجھے برا نہ کہو تے میرے نصیبے ایسے، اٹھے دعا کے لیے ہاتھ پر گرے ایسے، لکھا ہے پہلے سے تو پھر دعا میں کیسے کروں، میرے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہوں، رہوں یا مروں۔ میں ہر طرف سے خود کو قید میں بند پاتا ہوں، میں زندہ تو ہوں پر مر مر کے جیا جاتا ہوں، جواب چاہوں چپ اب میں نہ رہا جاتا ہوں، میں روز روز تحیر سے بھرا جاتا ہوں، میں ہوں مایوس ہر طرف سے کدھر دل جائے، کاش کچھ میرے سوالوں کا جواب مل جائے۔ تو اس کے سوالوں کا جواب صاحب دیتے ہیں، میرے بھائی نے ہو مایوس تجھے قریب کروں، تو بد نصیب نہیں تجھ کو خوش نصیب کروں، دیکھ کتے کو جو کاٹتا ہے سمجھدار ہے وہ، مطلب یہ کہ کتا کو دیکھو کہ وہ کس کو کاٹتا ہے، کیسے سمجھدار ہے، دیکھو کتے کو جب کاٹتا ہے سمجھدار ہے وہ، پتھر مجبور پہ کبھی کرتا نہیں وار ہے وہ، اگر اس کو کوئی پتھر مارے تو پتھر کو نہیں کاٹتا، پتھر مارنے والے کو کاٹتا ہے ٹھیک ہے، جو پتھر پھینکے انسان سمجھے با اختیار ہے وہ، اس لیے اس کو ہی دوڑ کاٹنے پہ تیار ہے وہ، یعنی پتھر کو مجبور سمجھتا ہے اور انسان کو با اختیار سمجھتا ہے، لہٰذا اس پر عمل کرتا ہے۔ جب یہ کتا ہم میں دیکھے جبر بھی اختیار بھی، تو انسان ہو کہ کرے اس سے کبھی انکار بھی، صرف ایک پیر بآسانی اٹھا سکتے ہیں ہم، یہ علی رضی اللہ عنہ کا ہوتا، کسی نے پوچھا حضرت سے کہ ہمیں کتنے اختیار ہو کتنے مجبور ہے، فرمایا پیر اٹھا دو، تو اس نے اٹھایا، کہتے ساتھ دوسرے بھی اٹھا دو، کہتے ہیں تو نہیں اٹھا سکتا، انہوں نے کہا بس اتنا با اختیار اتنے مجبور ہے۔ ہاں جی، تو صرف ایک پیر بآسانی اٹھا سکتے ہیں ہم، نہیں دوسرا برابر اس کے لا سکتے ہیں ہم، اختیار اتنا عمل میں دکھا سکتے ہیں ہم، جتنے اختیار اس پر ہی آ سکتے ہیں ہم، لا یکلف اللہ نفسا کو پڑھ اب قرآن میں، اور اللہ وسعہ کو بھی سمجھ اس فرقہ میں، ہم سے پوچھیں کہ اتنا جتنا اختیار تھا ہمیں، اس لیے جتنا وقت ہے پاس اس کو ضائع نہ کرے، اپنا مال کیسے کمایا اس کا حساب رکھے، اور پھر خرچ کرتے کرتے کیسے دیکھتے رہیں۔ یہ اصل میں 5 سوالوں کے جوابات دینے پڑتے ہیں نا، کہ میں نے زندگی کیسے گزاری، علم کیسے استعمال کیا، مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، اور جسم کیسے استعمال کیا، ان کے جوابات ہمیں معلوم ہے۔ اعضائے جسم استعمال ہم کیسے کرتے ہیں، علم حاصل کے مطابق کیا ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے وضو اگر مشکل ہو تیمم کرنا، عذر ہو تم کو اگر بعد میں روزہ رکھنا، بے استطاعت فرض نہیں آج تم کو، آج پہ تیرا چلنا، جو کر سکو وہی کر پہ رہے کیوں تم کو ڈرنا، جو لکھ کے پر تو بے پرواہ اگر اعمال سے ہے، گھر میں بیٹھ کیا فائدہ کام کے جنجال سے ہے۔ انہیں کہ اگر تم اس کو مانتے ہو کہ بھئی جو لکھا ہے وہی ملے گا وہی ہوگا، تو پھر گھر میں بیٹھو، پھر دنیا کا کام کیوں کرتے ہو، جو قسمت میں ہوگا مل جائے گا۔ وہاں تو یہ نہیں مانتے، وہاں تو کرتے ہو کوشش، تو پھر یہاں پر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر بھی ہینگ ہو جاتے ہیں، کبھی سوال بڑے ان کی حد جب آتے ہیں، تقدیر کے بعد ساری کوئی گر گر سمجھاتے ہیں، دماغ اپنے کہاں ان کو سمجھ پاتے ہیں، اس لیے اس کا جو اجمال پر ہے یقین رکھنا، اور جو تفصیل ہے اس میں جانے سے اے دوست ڈرنا، تردد کا دور ہونا۔ ماشاء اللہ آپ کی بات میں سچائی ہے، کچھ شاید یہ میرے بھی سمجھ میں آئی ہے، روشنی دل میں سے تھوڑی بہت آئی ہے، آگے تو تیرنا ممکن نہیں گہرائی ہے، میں نے شیطان کو مساوس کو دل میں پالا تھا، حال تو حال مستقبل بھی میرا کالا تھا،
اپنے اختیار کو بہتر اب استعمال کروں، مستقبل کے لیے میں درست اپنا حال کروں، جو دل پہ تھا شیطان کا تار تار وہ جال کروں، بےہودہ گفتگو میری کیا مجال کروں، میرے اللہ میرے غلطی جو تھی معاف کرے، شیطانی وسوسے سے میرے دل کو صاف کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز کا اختیار اس کو حاصل ہے، کون سی چیز کا اختیار نہیں سے حاصل ہے۔ تو یہ بات ہے۔ ہاں، ہم چو ابلیس گفت اغویتنی تو شکستی جام مارا بیز میں زنی، جیسے ابلیس نے کہا پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا تو نے خود جام توڑا، تو مارتے ہم کو۔ تو ابلیس نے جو کچھ کہا عقیدہ جبر کے مطابق کہا، کیونکہ اس نے اغوا کو ایک طرح کے ساتھ منسوخ کیا۔ یہ باطل ہے۔ اگر یہ باطل نہ ہو تو آدم علیہ السلام بھی جبر کے قائل ہوتے اور ظلم کی نسبت اپنے اساد نہ کرتے، بلکہ حق تعالیٰ کے ساتھ معاذ کرتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اپنے اختیار کی نفی صحیح نہیں۔ بل قضا حق است جہدا بندہ حق ہی مباش اغور چو ابلیس خلق، بلکہ قضا بھی برحق ہے اور بندہ کی صحیح بھی برحق ہے، دونوں کا قائل ہونا چاہیے۔ خبردار ابلیس فرسودہ عقل کی طرح ایک چشم نہ بن جانا۔ ابلیس کو چشم نے اس کہا کہ وقت تعالیٰ پر کیا ہو کہ انصاف پر قائم نہیں تھا، چنانچہ جس پر عدم اطاعت کا الزام عائد ہو تو عدیم اختیار بن گیا اور اغوا کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے لگا۔ اور قیامت کو جب اس کے گمراہ کیے ہوئے لوگ اپنا برا انجام دیکھ کر اسے برا بھلا کہیں تو ان سے کہیں گے فلا تمونی فلا لومونی لوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کر، اپنے آپ کو ملامت کر۔ گویا وہاں لوگ کا اختیار ہونا تسلیم کرے گا، چنانچہ جنہوں نے خود دیدہ دانستہ گمراہ اختیار کی، اس لیے مستوجب ملامت ہوئے۔ یہاں تک خبر کی ابطال کی دلیل سمیع و نقلی تھی، آگے اس کا وجدانی اور عقلی دلیل متشاد ہے۔ در تردد ماندہ ایم اندر دکار، ای تردد کے بود بے اختیار۔ مطلب دیکھیں نا، جب آپ کو کسی کام میں شرمساری ہو یا تردد ہو تو یہ صرف اختیار کی علامت ہے، ورنہ آپ کو کیوں شرمساری ہوتی ہے؟ یہ بدی بات ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات دو امر کے درمیان تردد نہیں رہا کرتے کہ یوں کرے یا کیوں کرے۔ وہ ظاہر یہ تردد اختیار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں خاص وہ تردد مراد جو کسی کام کا کرنا و نہ کرنے میں ہوتا ہے، جس کا کرنا و نہ کرنا دونوں انسانیت کے اختیار میں، وہ تردد مراد نہیں جو بعض اوقات امور اختیاری میں ہوتے ہیں۔ مثلا دیکھیے آج بارش ہوتی ہے نہیں، خدا جانے حاکم میری غرضی پر غور کرے گا نہیں، کیا معلوم اگلے مہینے گیہوں کا نرخ ارزاں ہو گیا گراں، اور اختیارات پر تردد بداہتاً اختیار کی دلیل ورنہ ای کنم یا آ کنم کے گوئے دو کے دو دست وہ پاش بستہ است امو، ورنہ ایچ جان جس شخص کے دونوں ہاتھ اور پاؤں بندے وہ کب کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، کیونکہ رسی کی عارضی بندش اس کے معنی اختیار ہے۔ اس طرح جو امر اصلی میں غیر اختیاری ہو اس میں بھی تردد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہیچ باشد ای تردد در سرم کے روم در بحر یا بالا پرم، بھلا کبھی تردد بھی میرے دماغ میں اس پیدا ہو سکتی ہے، میں سمندر کے پانی کی سطح میں سطح زمین کی طرف چلوں یا اوپر کی طرف اڑوں۔ یعنی ظاہر ہے کہ ان کاموں میں ہرگز تردد نہیں ہوتی، کیونکہ امور اصلی سے غیر اختیاری ہے۔ وہ کسی امر غیر سے اختیاری ہو جائے، مثلا شناوری کی کمال یا مصنوعی آلات پرواز کی وجہ سے۔ بس پہلی مثال اس فعل کی تھی جو اصل میں اختیاری تھا مگر رسی کے بدش کی عارض سے غیر اختیاری ہو گیا، اور دوسری مثال ایسی فعل کی تھی جو اصل میں غیر اختیاری تھا مگر کمال شناوری مصنوعی آلے پرواز سے اختیاری بن گیا۔ بہرحال کوئی فعل جس حیثیت سے بھی غیر اختیاری ہو اس کے کرنے و نہ کرنے میں تردد نہیں ہو سکتا۔ ای تردد ہست کی موصل روم یا برائے سحر تا بابل روم، البتہ یہ تردد ہو سکتا ہے کہ میں شہر موصل کو جاؤں یا مثلا جادو سیکھنے کے لیے بابل پہنچوں، اور یہ تردد اس لیے واقع ہے کہ فعل اختیاری ہے۔ پس تردد را بباید قدرت ہے ورنہ آخندہ بود بر سبلت ہے۔ بس معلوم ہے کہ تردد کے لیے قدرت ہونی چاہیے، ورنہ وہ تردد محض ایک مذاق ہوگا۔ میرے خیال میں یہاں تک کافی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا